بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، دور نبوی کے غزوات جن کا تذکرہ مورخین اور سیرت نگار غزوات نبوی کے عنوان سے کرتے ہیں۔ ان کا آغاز 7ویں صدی عیسوی میں دین اسلام کے غلبہ کے بعد سے ہی ہو گیا تھا۔ غزوات کے معنی، غزوہ کی جمع غزوات ہے۔ غزوہ کا معنی ہے قصد کرنا، اور غزوات یا مغازی کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنفس نفیس کفار کے مقابلے کے لیے لشکر لے کر نکلنے کے ہیں، اور یہ قصد کرنا یا نکلنا شہروں کی طرف ہو یا میدانوں کی طرف عام ہے۔ یہ حوالہ فتح الباری میں ہے۔ غزوات کا مقصد قرآن کریم میں جہاد کا حکم آنے پر اس سلسلہ شروع ہوا، تاہم یہ غزوات دیگر عام جنگوں کی طرح نہیں تھے جن میں صرف قتل و غارت گری مقصود ہوتی، بلکہ ان میں اسلامی احکامات کی انتہائی سختی سے پابندی کی جاتی تھی، اور بیجا جانوں کے ضیاع، ضعیفوں، عورتوں اور بچوں اور غزوہ میں غیر موجود افراد سے قطع تعرض نہیں کیا جاتا تھا، اور نہ ہی مویشیوں، درختوں اور کھیتوں کو تباہ و برباد کیا جاتا تھا۔ البتہ غزوہ بنی نذیر میں اس قبیلہ کے جو باغات ختم کر دیے گئے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ باغات دشمن کی کمین گاہیں تھیں جہاں یہ سازشیں رچایا کرتے تھے، اس لیے انہیں تباہ کرنا پڑا۔ غزوات کی تعداد تقریباً 28 ہے۔ اس سے قبل کچھ سریا بھی ہوئے تھے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بروایت زید ابن ارقم غزوات کی تعداد 19 نقل کی ہے۔ غزوہ اور سریہ کا لغوی مفہوم، غزوہ اور سریہ یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں جو درج ذیل مفہوم کے حامل ہیں۔ غزوہ دشمن سے جنگ کے لیے جانا، سریہ فوج کی ٹکڑی جس میں 500 سے 300-400 تک افراد ہوں۔ یہاں مصنفین سیرت کی یہ اصطلاح یاد رکھنی ضروری ہے کہ وہ جنگی لشکر جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے گئے، اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور وہ لشکروں کی ٹولیاں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام شامل نہیں ہوئے، ان کو سریہ کہتے ہیں۔ یہ حوالہ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 76۔ غزوات یعنی جن میں لشکروں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام شریک ہوئے، ان کی تعداد میں مورخین کا اختلاف ہے۔ یہ مواہب لدنیا میں ہے کہ غزوات کی تعداد 27 ہے، اور روضۃ الاحبار میں یہ لکھا گیا کہ غزوات کی تعداد ایک قول کے بنا پر 21 اور بعض کے نزدیک 24 ہے، اور بعض نے 25 اور بعض نے لکھا ہے کہ 26 ہے۔ یہ زرقانی المواہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 388۔ سرایہ یعنی جن لشکروں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لے گئے، ان کی تعداد بعض مورخین کے نزدیک 47 اور بعض کے نزدیک 56 ہے۔ امام بخاری نے محمد بن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلا غزوہ ابوا اور سب سے آخری غزوہ تبوک ہے، اور سب سے پہلا سریہ جو مدینہ پاک سے جنگ کے لیے روانہ ہوا وہ سریہ حمزہ ہے، جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ غزوات کی تعداد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر قیادت 28 غزوات ہوئے، جن میں سے 9 غزوات میں قتال کی نوبت پیش آئی، جبکہ باقی غزوات میں بغیر قتال کے مقصد حاصل ہو گیا۔ اور ان میں سے جن 9 غزوات میں جنگ بھی ہوئی وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلا جو بڑی جنگ ہوئی جس کا آج میں ذکر کرنے لگا ہوں، یہاں پہ جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر، دوسری جنگ جنگ احد تھی، اور تیسری جنگ احزاب، اور چوتھی جنگ بنو قریظہ، اور 5ویں جنگ بنو المصطلق، اور 6ٹھی جنگ خیبر تھی، اور 7ویں جنگ فتح مکہ ہوئی تھی، اور 8ویں جنگ حنین تھی، اور 9ویں جنگ طائف تھی، اور 7 غزوہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگی اطلاع مل گئی تھی کہ دشمن حملہ کی سازش کر رہے ہیں۔ غزوات کا سلسلہ 8 سال تک جاری رہا۔ 2 ہجری سے
2 ہجری تا 9 ہجری تک، جن میں سے سن 2 ہجری میں سے زیادہ غزوات پیش آئے، یعنی کہ 8 غزوات۔ آج ایک بہت اہم غزوہ کا ذکر کرنے لگا ہوں جو غزوہ بدر کے نام سے ہے۔ یہ عظیم الشان مارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی اور کافروں کے رؤساء کو ہلاک فرمایا، 17 رمضان شریف 2 ہجری کی صبح پیش آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور مشرکوں کی تعداد 1000 تھی، اور اس لڑائی میں ہر 3 مسلمان ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ یہ صحیح مسلم شریف میں ہے۔ آگے صحیح بخاری شریف میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کئی صحابہ کرام سے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد طالوت کے اس لشکر کے برابر تھی جنہوں نے شرط پوری کر کے نہر کو عبور کر لیا تھا۔ یہ بخاری شریف کے حوالے میں ہے۔ غزوہ بدر کے بہت اہم واقعات، بعض اہم واقعات بیان کرنا چاہوں گا۔ مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی عاتکہ بنت عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ ایک اونٹ سوار آیا اور اس نے ابطح میں کھڑے ہو کر چیخ کر یہ اعلان کیا، اے آل غدر، 3 دن میں اپنے قتل ہونے کی جگہ کی طرف نکلو۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ پھر وہ اپنا اونٹ لے کر مسجد حرام کی طرف گیا اور وہاں پر اس نے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر پھر وہی اعلان کیا۔ پھر وہ جبل ابی قبیس پر چڑھ گیا اور وہاں سے وہی آواز لگائی، اور اوپر سے اس نے ایک چٹان پھینکی۔ جب وہ چٹان نیچے پہنچی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور مکہ پاک کا کوئی گھر ایسا نہ رہا جس میں اس کا کوئی ٹکڑا نہ گرا ہو۔ عاتکہ نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ خواب بتایا اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری قوم پر کوئی بڑی بلا اور مصیبت آنے والی ہے، مگر تم یہ خواب کسی کو نہ بتانا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ خواب اپنے قریبی دوست ولید بن عتبہ کو بتایا اور اسے یہ خواب خفیہ رکھنے کی ہدایت کی، مگر ولید نے اپنے باپ کو بتایا اور یوں یہ خواب پورے مکہ میں پھیل گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسجد حرام گئے تو ابو جہل نے انہیں طنزاً کہا کہ ابو الفضل، تمہارے مرد تو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، اب تمہاری عورتیں بھی اس کا دعویٰ کرنے لگی ہیں۔ حضرت عباس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے عاتکہ رضی اللہ عنہا کا خواب بیان کیا اور کہنے لگا، اگر 3 دن تک یہ خواب سچا نہ نکلا تو ہم لکھ کر لٹکا دیں گے کہ تمہارا گھرانہ عرب کا سب سے جھوٹا گھرانہ ہے۔ ابو جہل نے اس خواب کو لے کر حضرت عباس اور ان کے گھرانے کو خوب بدنام کیا۔ تو تیسرے دن حضرت عباس ابو جہل کا اعلان کرنے کے لیے نکلے، مگر جب آپ حرم میں پہنچے تو ابو جہل تیزی سے باہر نکل رہا تھا، کیونکہ اس نے زمزم بن عمرو غفاری کی آواز سن لی تھی، اور وہ اپنے اونٹ پر کھڑا ہوا تھا اور اس نے کپڑے پھاڑ رکھے تھے اور اونٹ کی ناک کاٹ رکھی تھی اور کجاوا الٹا پھیرا ہوا تھا، اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اے قریش والو، اپنے قافلے کی خبر لو، تمہارے اموال، تمہارے مال ابو سفیان کے قافلے میں ہیں، اور اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا ہے، بھاگو، بھاگو، جلدی کرو، مدد کو پہنچو۔ یہ سنتے ہی لوگ جلدی تیاری کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابن حضرمی کا قافلہ سمجھ رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ اب کچھ اور دیکھیں گے۔ اہل مکہ میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں بچا جو نہ خود نکلا ہو یا اس نے اپنی جگہ کسی کو نہ بھیجا ہو۔ مدینہ پاک سے روانگی۔ چنانچہ 12 رمضان شریف کو 2 ہجری کو بڑی عجلت کے ساتھ لوگ چل پڑے۔ جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوجی راشن کی کوئی بڑی مقدار تھی، کیونکہ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی جنگ ہوگی۔ مگر جب مکہ پاک میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمان مسلح ہو کر اسلحہ کے ساتھ ہو کر قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے مدینے سے چل پڑے ہیں، تو مکہ میں ایک جوش پھیل گیا اور ایک دم کفار قریش کی فوج کا
دل بادل مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 17 اونٹوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے۔ ہر اونٹ پر 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع فرما کر صورتحال سے آگاہ کیا اور صاف صاف فرما دیا کہ ممکن ہے کہ اس سفر میں کفار قریش کے قافلہ سے ملاقات ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی کفار مکہ کے لشکر سے جنگ کی نوبت آ جائے۔ ارشاد گرامی سن کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور دوسرے مہاجرین رضی اللہ عنہم نے بڑے جوش و خروش کا اظہار کیا، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار کا منہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرتے وقت اس بات کا عہد وعدہ کیا تھا کہ اس وقت تک تلوار نہیں اٹھائیں گے جب کفار مدینہ پر چڑھ آئیں گے، اور یہاں مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا معاملہ تھا۔ انصار میں سے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم ہم وہ جانثار ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ اسی طرح انصار کے ایک اور معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے جوش میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں سے بائیں، آگے سے پیچھے سے لڑیں گے۔ انصار کے ان دونوں سرداروں کی تقریر سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ یہ بخاری شریف غزوہ بدر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 564۔ مدینہ پاک سے 1 میل دور چل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس کر دینے کا حکم دیا، کیونکہ جنگ کے پرخطر موقع پر بھلا بچوں کا کیا کام۔ مگر انہی بچوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب ان سے واپس ہونے کو کہا گیا تو وہ مچل گئے اور پھوٹ کر رونے لگے اور کسی طرح واپس ہونے پر تیار نہ ہوئے۔ ان کی بے قراری اور گریہ وزاری دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب نازک متاثر ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس ننھے سپاہی کے گلے میں بھی ایک تلوار حمائل کر دی، لٹکا دی۔ مدینہ سے روانہ ہونے کے وقت نمازوں کے لیے حضرت مکتوم رضی اللہ عنہ کو آپ نے مسجد نبوی کا امام مقرر فرما دیا تھا، لیکن جب آپ مقام روحا میں پہنچے تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے کچھ خطرہ محسوس فرمایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا حاکم مقرر فرما کر ان کو مدینہ واپس جانے کا حکم دیا، اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ کو مدینہ کے چڑھائی والے گاؤں پر نگرانی رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب چل پڑے۔ جدھر کفار مکہ کے آنے کی خبر تھی، اب کل فوج کی تعداد 313 تھی، جن میں 60 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ منزل بمنزل سفر فرماتے ہوئے جب آپ مقام صفرا میں پہنچے تو 2 آدمیوں کو جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا تاکہ وہ قافلہ کا پتہ چلائیں کہ وہ کدھر ہے اور کہاں تک پہنچا ہے۔ یہ زرقانی میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 411۔ ادھر کفار قریش کے جاسوس بھی اپنا کام بہت مستعدی سے کر رہے تھے۔ جب حضور علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہوئے تو ابو سفیان کو اس کی خبر مل گئی۔ اس نے فوراً ہی زمزم بن عمرو غفاری کو مکہ بھیجا کہ وہ قریش کو اس کی خبر دے تاکہ وہ اپنے قافلہ کی حفاظت کا انتظام کریں، اور وہ خود راستہ بدل کر قافلہ کو سمندر کی جانب لے کر روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان کا قاصد زمزم بن عمرو غفاری جب مکہ پہنچا تو اس وقت کے دستور کے مطابق کہ جب کوئی خوفناک خبر سنائی ہوتی تو خبر سنانے والا
اپنے کپڑے پھاڑ کر اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر چلا چلا کر خبر سنایا کرتا تھا۔ زمزم بن عمرو غفاری نے اپنا کرتا پھاڑ ڈالا اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر زور زور سے چلانے لگا، اے اہل مکہ، تمہارا سارا مال تجارت ابو سفیان کے قافلے میں ہے، اور مسلمانوں نے اس قافلہ کا راستہ روک کر قافلہ کو لوٹ لینے کا عزم ارادہ کر لیا ہے، لہٰذا جلدی کرو اور بہت جلد اپنے اس قافلے کو بچانے کے لیے ہتھیار لے کر دوڑ پڑو۔ یہ زرقانی میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 411۔ جب مکہ پاک میں یہ خوفناک خبر پہنچی تو اس قدر ہلچل مچ گئی کہ وہ مکہ پاک کا سارا امن سکون غارت ہو گیا۔ تمام قبائل قریش اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ سرداران مکہ میں سے صرف ابو لہب اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں نکلا، اس کے سوا تمام رؤساء، تمام امیر لوگ قریش پوری طرح اسلحہ کے ساتھ ہو کر نکل پڑے۔ اور چونکہ مقام نخلا کا واقعہ بالکل ہی تازہ تھا جس میں عمرو بن حضرمی مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا تھا اور اس کے قافلہ کو مسلمانوں نے لوٹ لیا تھا، اس لیے کفار قریش جوش و انتقام میں آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ 1000 کا لشکر جرار، جس کا ہر سپاہی پوری طرح مسلح، دوہرے ہتھیار، فوج کی خوراک کا یہ انتظام تھا کہ قریش کے مالدار لوگ یعنی عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر، نضر بن حارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری سے روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے بڑا رئیس اعظم تھا، اس پورے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ ابو سفیان جب عام راستہ سے مڑ کر ساحل سمندر کے راستے پر چل پڑا اور خطرہ کے مقامات سے بہت دور پہنچ گیا اور اس کو اپنی حفاظت کا پورا اطمینان ہو گیا، تو اس نے قریش کو ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے خط بھیج دیا کہ تم لوگ اپنے مال اور آدمیوں کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے ہتھیار لے کر نکل پڑے تھے، اب تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ ہم لوگ مسلمانوں کی یلغار اور لوٹ مار سے بچ گئے ہیں اور جان و مال کی سلامتی کے ساتھ مکہ پاک پہنچ رہے ہیں۔ کفار میں اختلاف۔ ابو سفیان کا یہ خط کفار مکہ کو اس وقت ملا جب وہ مقام جوفا میں تھے۔ خط پڑھ کر قبیلہ بنو زہرہ اور قبیلہ بنو عدی کے سرداروں نے کہا کہ اب مسلمانوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ یہ سن کر ابو جہل بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ ہم خدا کی قسم اسی شان کے ساتھ بدر تک جائیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے اور خوب کھائیں گے، کھلائیں گے، شراب پئیں گے، ناچ رنگ کی محفلیں جمائیں گے، تاکہ تمام قبائل عرب پر ہماری عظمت اور شوکت کا سکہ بیٹھ جائے اور وہ ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہیں۔ کفار قریش نے ابو جہل کی رائے پر عمل کیا، لیکن بنو زہرہ اور بنو عدی کے دونوں قبائل واپس لوٹ گئے۔ ان دونوں قبیلوں کے سوا باقی کفار قریش کے تمام قبائل جنگ بدر میں شامل ہوئے۔ یہ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 618 تا 619۔ کفار قریش بدر میں۔ کفار قریش چونکہ مسلمانوں سے پہلے بدر میں پہنچ گئے تھے، اس لیے مناسب جگہوں پر ان لوگوں نے اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے تو شام کے وقت حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کو بدر کی طرف بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے بارے میں خبر لائیں۔ ان حضرات نے قریش کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا جو لشکر کفار کے لیے پانی بھرنے پر مقرر تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں غلاموں سے دریافت فرمایا، پوچھا کہ بتاؤ اس قریش فوج میں قریش کے سرداروں میں سے کون کون ہیں؟ تو دونوں غلاموں نے بتایا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو البختری، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، نضر بن حارث، زمع بن اسود، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، سہیل بن عمر بن عبدود، عباس بن عبد المطلب وغیرہ سب اس لشکر میں موجود ہیں۔ یہ فہرست سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ مسلمانوں سن لو، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے،
یہ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 102، غزوہ بدر، زرقانی وغیرہ میں بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بدر میں نزول فرمایا تو ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا کہ جہاں نہ کوئی کنواں تھا نہ کوئی چشمہ، اور وہاں کی زمین اتنی ریتلی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھنستے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پڑاؤ کے لیے جس جگہ کو منتخب فرمایا ہے یہ وحی کی روح سے ہے یا کوئی فوجی تدبیر ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کوئی وحی نہیں اتری۔ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے کہا عرض کی کہ پھر میری رائے یہ ہے کہ جنگی تدابیر کو رو سے بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ آگے بڑھ کر پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیں تاکہ کفار جن کنووں پر قابض ہیں وہ بیکار ہو جائیں، کیونکہ انہیں چشموں میں سے ان کے کنووں میں پانی جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور اسی پر عمل کیا گیا۔ خدا کی شان کی کہ بارش بھی ہو گئی جس سے میدان کی گردش اور ریت جم گئی، جس پر مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور کفار کی زمین پر کیچڑ ہو گئی جس سے ان کو چلنے پھرنے میں دشواری ہو گئی، اور مسلمانوں نے بارش کا پانی روک کر جا بجا حوض بنا لیے تاکہ یہ پانی غسل اور وضو کے کام آئے۔ اس احسان کو خداوند عالم نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ، سورۃ انفال۔ اللہ پاک ارشاد فرمایا اور خدا نے آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ وہ تم لوگوں کو پاک کرے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعہ کی رات تھی۔ تمام فوج تو آرام و چین کی نیند سو رہی تھی، مگر ایک سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جو ساری رات خداوند عالم سے لو لگائے دعاؤں میں مصروف تھی۔ صبح نمودار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار فرمایا، پھر نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت، آیت و جہاد سنا کر ایسا لرزہ خیز اور ولولہ انگیز واز فرمایا کہ مجاہدین اسلام کی رگوں سے خون کا قطرہ قطرہ جوش خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا اور لوگ میدان جنگ کے لیے تیار ہونے لگے۔ رات ہی میں چند جان نثاروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا۔ اس وقت دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، آپ اسی چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے، اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ جس کا کافر کی قتل گاہ بتائی تھی، اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی۔ ان میں سے کسی ایک نے لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا۔ یہ ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 364۔ اس حدیث پاک سے صریح یہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کون کب اور کہاں مرے گا۔ یہ دونوں غیب کی باتوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما دی تھی، بتا دی تھی۔ کفار قریش نے لڑنے کے لیے بےتاب تھے، مگر ان لوگوں میں کچھ سلجھے دل دماغ کے لوگ بھی تھے جو خون ریزی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ حکیم بن حزام جو بعد میں مسلمان ہو گئے بہت ہی سنجیدہ اور نرم خو تھے۔ انہوں نے اپنے لشکر کے سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ سے کہا کہ آخر اس خون ریزی سے کیا فائدہ؟ میں آپ کو ایک نہایت ہی مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں، وہ یہ کہ قریش کا جو کچھ مطالبہ ہے وہ عمرو بن حضرمی کا خون ہے اور وہ آپ کا حیف ہے، آپ اس کا خون بہا ادا کر دیجئے، اس طرح یہ لڑائی ٹل جائے گی، اور آج کا دن آپ کی تاریخ زندگی میں آپ کی نیک نامی کی یادگار بن جائے گا۔ آپ کے تدبر سے ایک بہت ہی خوفناک اور خون ریز لڑائی ٹل جائے گی۔ عتبہ بذات خود بہت ہی مدبر اور نیک نفس آدمی تھا، اس نے بخوشی اس مخلصانہ مشورہ کو قبول کر لیا، مگر اس معاملہ میں ابو جہل کی منظوری بھی ضروری تھی۔ چنانچہ حکیم بن حزام جب عتبہ بن ربیعہ کا یہ پیغام لے کر ابو جہل کے پاس گئے تو ابو جہل کی رگ و جہالت بھڑک اٹھی اور اس نے ایک خون کھولا دینے والا طعنہ مارا اور کہا کہ ہاں میں خود خوب سمجھتا ہوں کہ عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا ہے، چونکہ اس کا بیٹا حذیفہ مسلمان ہو کر اسلامی لشکر کے ساتھ آیا ہے، اس لیے وہ جنگ سے جی چراتا ہے تاکہ اس کے بیٹے پر آنچ نہ آئے۔
پھر ابو جہل نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ عمر بن حضرمی مقتول کے بھائی عامر بن حضرمی کو بلا کر کہا کہ دیکھو تمہارے مقتول بھائی عمر بن حضرمی کے خون کا بدلہ لینے کی ساری اسکیم تہس نہس ہوئی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے لشکر کا سپہ سالار عتبہ بزدلی ظاہر کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی عامر بن حضرمی نے عرب کے دستور کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اپنے سر پر دھول ڈالتے ہوئے واہ عمر کا نعرہ مارنا شروع کر دیا۔ اس کارروائی نے کفار قریش کی تمام فوج میں آگ لگا دی اور سارا لشکر خون کا بدلہ خون کے نعروں سے گونجنے لگا اور ہر سپاہی جوش میں آپے سے باہر ہو کر جنگ کے لیے بےتاب و بے قرار ہو گیا۔ عتبہ نے جب ابو جہل کا طعنہ سنا تو وہ بھی غصہ میں بھر گیا اور کہا کہ ابو جہل سے کہہ دو کہ میدان جنگ بتائے گا کہ بزدل کون ہے۔ یہ کہہ کر لوہے کی ٹوپی طلب کی، مگر اس کا سر اتنا بڑا تھا کہ کوئی ٹوپی اس کے سر پر ٹھیک نہیں بیٹھی، تو مجبوراً اس نے اپنے سر پر کپڑا لپیٹا اور ہتھیار پہن کر جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعہ کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجاہدین اسلام کو صف بندی کا حکم دیا۔ دست مبارک میں اپنی چھڑی تھی، اس کے اشارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست فرما رہے تھے کہ کوئی شخص آگے پیچھے نہ رہنے پائے، اور یہ بھی حکم فرما دیا کہ بجز ذکر الہی کے کوئی شخص کسی قسم کا کوئی شور و غل نہ مچائے۔ عین ایسے وقت میں کہ جنگ کا نکارہ بجنے والا ہی ہے، 2 ایسے واقعات درپیش ہو گئے جو نہایت ہی عبرت خیز اور بہت زیادہ نصیحت آموز ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی چھڑی کے اشارے سے صفیں سیدھی فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت سواد انصاری رضی اللہ عنہ کا پیٹ صف سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی چھڑی سے ان کے پیٹ پر ایک کونچا دے کر فرمایا، استوایا سواد، اے سواد اپنے سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے شکم پر چھڑی ماری ہے، مجھے آپ سے اس کا قصاص بدلہ لینا ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا پیراہن شریف اٹھا کر فرمایا، اے سواد، لو میرا شکم حاضر ہے، تم اس پر چھڑی مار کر مجھ سے اپنا قصاص بدلہ لے لو۔ حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے دوڑ کر آپ کے شکم مبارک کو چوم لیا اور پھر نہایت ہی والہانہ انداز میں انتہائی گرم جوشی کے ساتھ آپ کے جسم اقدس سے لپٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سواد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت جنگ کی صف میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر کھڑا ہوں، شاید موت کا وقت آ گیا ہو۔ اس وقت میرے دل میں اس تمنا نے جوش مارا کہ کاش مرتے وقت میرا بدن آپ کے جسم اطہر سے چھو جائے۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سواد رضی اللہ عنہ کے اس جذبہ محبت کی قدر فرماتے ہوئے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، اور حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے دربار رسالت میں معذرت کرتے ہوئے اپنا قصاص معاف فرما دیا، اور تمام صحابہ کرام حضرت سواد رضی اللہ عنہ کی اس عاشقانہ ادا کو حیرت سے دیکھتے ہوئے ان کا منہ تکتے رہ گئے۔ یہ سیرت ابن ہشام غزوہ بدر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 626۔ اتفاق سے حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت سہیل رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابی کہیں سے آ رہے تھے۔ راستہ میں کفار نے ان دونوں کو روکا کہ تم دونوں بدر کے میدان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ ان دونوں نے انکار کیا اور جنگ میں شریک نہ ہونے کا عہد کیا، چنانچہ کفار نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ جب یہ دونوں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بیان کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو لڑائی کی صفوں سے الگ کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم ہر حال میں عہد کی پابندی کریں گے، ہم کو صرف خدا کی مدد درکار ہے، ضرورت ہے۔ یہ مسلم شریف باب افواہ عہد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 106۔ قارئین کرام غور کیجئے، دنیا جانتی ہے کہ جنگ کے موقع پر خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ دشمنوں کے عظیم الشان لشکر کا مقابلہ ہو، ایک ایک سپاہی کتنا قیمتی ہوتا ہے، مگر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمزور فوج کو 2 بہادر اور جاں باز مجاہدوں سے محروم رکھا۔
رکھنا پسند فرمایا، مگر کوئی مسلمان کسی کافر سے بد عہدی اور وعدہ خلافی کرے اس کو گوارا نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اے اقوام عالم کے بادشاہو، اللہ مجھے بتاؤ کہ کیا تمہاری تاریخ زندگی کے بڑے بڑے دفتروں میں کوئی ایسا چمکتا ہوا اوراق بھی ہے؟ اے چاند و سورج کی دوربین نگاہو، تم خدا کے لیے بتاؤ، کیا تمہاری آنکھوں نے کبھی صفائے ہستی پر پابندی عہد کی کوئی ایسی مثال دیکھی ہے؟ خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ تم اس کے جواب میں نہیں کہ سوا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب وہ وقت ہے کہ میدان بدر میں حق و باطل کی دونوں صفیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں۔ قرآن پاک کا اعلان ہے، تو جو لوگ باہم لڑیں ان میں تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے۔ ایک خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر خدا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجاہدین اسلام کی صف بندی سے فارغ ہو کر مجاہدین کی قرارداد کے مطابق اپنے اس چھپر میں تشریف لے گئے جس کو صحابہ کرام نے آپ کی نشست کے لیے بنا رکھا تھا۔ اب اس چھپر کی حفاظت کا سوال بے حد اہم تھا، کیونکہ کفار قریش کے حملوں کا اصل نشانہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات تھی۔ کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ اس چھپر کا پہرا دے، لیکن اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قسمت میں یہ سعادت لکھی تھی کہ وہ ننگی تلوار لے کر اس جھونپڑی کے پاس ڈٹے رہے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی چند انصاریوں کے ساتھ اس چھپر کے گرد پہرا دیتے رہے۔ یہ زرقانی میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 418۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک گھڑی میں جناب باری تعالیٰ سے لو لگائے گریہ زاری کے ساتھ کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ خداوند تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے آج اسے پورا فرما دے۔ آپ پر اس قدر رقت محویت طاری تھی کہ جوش و گریہ میں چادر مبارک دوش و انور سے کاندھوں مبارک سے گر پڑتی تھی، مگر آپ کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ کبھی آپ سجدہ میں سر رکھ کر اس طرح دعا مانگتے کہ یا الہی، اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا، تجھے سجدہ کرنے والا نہیں رہے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ دعا مانگتے تھے۔ یہ سیرت ابن حشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 627۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے یار غار تھے۔ آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا اور ان پر رقت طاری ہو گئی، اور انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس کندھے پر ڈال دی اور آپ کا دست مبارک تھام کر بھری ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور اب بس کیجئے، خدا ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جان نثار کی بات مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ختم کر دی اور آپ کی زبان مبارک پر اس آیت کا ورد جاری ہو گیا، سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب کفار کی فوج کو شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ آپ اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے جس میں فتح مبین کی بشارت کی طرف اشارہ تھا۔ لڑائی کس طرح شروع ہوئی؟ جنگ بدر کا آغاز ہوا۔ جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے عامر بن حضرمی، جو اپنے مقتول بھائی عمرو بن حضرمی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا، جنگ کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے مقابلہ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت معجہ رضی اللہ عنہ میدان میں نکلے اور لڑتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ پھر حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ عنہ حوض سے پانی پی رہے تھے کہ ناگہاں ان کو کفار کا ایک تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ یہ سیرت ابن حشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 627۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق قریش نے عمیر بن وہب جمعی کو بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا اندازہ لگا کر آؤ کہ اس نے لشکر کے گرد گھوڑا گھمایا اور کہنے لگا 300 سے کچھ زیادہ یا کچھ کم ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے پیچھے کوئی کمین گاہ تو نہیں بنائی ہوئی کہ کہیں جس جگہ میں جا کر چھپیں جس نے انہوں نے کمک چھپا رکھی ہو۔ چنانچہ وہ دور دور تک گھوڑا دوڑا رہا تھا اور واپس آ کر کہنے لگا میں نے کچھ نہیں دیکھا،
لیکن اے قریش والو، میں نے ہر طرف مصیبتیں ہی مصیبتیں دیکھی ہیں۔ یثرب کے اونٹ اپنے اوپر سرخ موت کو اٹھا کر لائے ہیں، تمہارے مقابلے میں ایسے لوگ ہیں جن کی پناہ گاہ صرف ان کی تلواریں ہیں۔ باخدا اگر تم ان میں سے کسی کو قتل کرو گے تو تمہیں بھی قتل ہونا پڑے گا۔ اگر تم میں سے ان کی تعداد کے برابر لوگ قتل ہو گئے تو زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے آپس میں مشورہ کر لو۔ اسی وقت عامر بن حضرمی کھڑا ہوا اور اس نے اپنے پرانے مقتولوں کا نام لے کر لوگوں کو پھر بھڑکا دیا۔ مشرکوں میں سے سب سے پہلے اسود بن عبد الاسود مخزومی نامی شخص نکلا۔ یہ بہت برا اور بد اخلاق آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ یا تو مسلمانوں کے حوض سے پانی پیوں گا یا اس حوض کو گرداؤں گا، اس کی خاطر مر جاؤں گا۔ جب وہ آگے بڑھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسے روکنے کے لیے نکلے۔ دونوں میں مقابلہ ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے تلوار مار کر اس کا پاؤں پنڈلی کے درمیان کاٹ دیا۔ وہ گر گیا اور پھر گھسٹ کر حوض کی طرف بڑھنے لگا، کیونکہ وہ اپنی ضد اور قسم پوری کرنا چاہتا تھا۔ مگر جب وہ حوض تک پہنچا تو وہیں حضرت حمزہ نے اسے مار دیا اور وہ حوض میں گر گیا۔ مشرکین کی طرف سے باقاعدہ مبارزے کے لیے 3 افراد نکلے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔ انہوں نے للکار کر مسلمانوں کو مقابلے کی دعوت دی۔ مسلمانوں کی طرف سے 3 انصاری صحابی نکلے۔ یہ تھے حضرت عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت معوذ رضی اللہ عنہ، دونوں افرا کے بیٹے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ مشرکین سے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصار میں سے ہیں۔ تو مشرکین میں سے ایک شخص نے پکار کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قوم میں سے ہمارے جوڑ کے افراد نکالو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبیدہ بن حارث، اے حمزہ بن عبد المطلب اور اے علی، کھڑے ہو جاؤ۔ حکم کے مطابق یہ تینوں حضرات نکل کھڑے ہوئے۔ چونکہ چہروں پر نقاب تھے اس لیے مشرکین نے ان سے بھی نام پوچھے۔ جب انہوں نے نام بتائے تو مشرکوں نے کہا ہاں تم ہمارے برابر کے محترم لوگ ہو۔ مقابلہ شروع ہوا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شیبہ اور ولید کو بغیر مہلت دیے قتل کر دیا، جبکہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ جو بڑی عمر کے تھے کا عتبہ کے ساتھ مقابلہ ہوتا رہا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کر دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کا پاؤں کٹ گیا تھا۔ اسی وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی مدد کو آ پہنچے اور انہوں نے عتبہ کا کام تمام کیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پیچھے لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کی صفیں سیدھی فرما کر اپنے عریش یعنی اپنے لیے بنائے گئے مخصوص چھپر پر تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کر دعاؤں میں مشغول ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کے دوران یہ بھی فرمایا اے میرے پروردگار، اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک کر دی گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعائیں اللہ پاک نے سن لی ہیں اور وہ آپ سے اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکی سی اونگ آئی، پھر آپ بیدار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری لو اے ابو بکر، اللہ کی مدد آ چکی ہے۔ یہ جبریل اپنے گھوڑے کو لگام پکڑ کر اسے ہانک رہے ہیں اور ان کے دانتوں پر غبار ہے۔ غزوہ بدر کے دن ایسی ہوا چلی کہ اس جیسی سخت ہوا انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر وہ ہوا چلی گئی اور دوسری بار ہوا آئی، پھر وہ بھی چلی گئی اور تیسری بار ہوا آئی۔ پہلی بار جو ہوا آئی تھی وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے 1000 فرشتوں کے ساتھ، دوسری بار کی ہوا 1000 فرشتوں کے ہمراہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اترے۔ تیسری بار کی ہوا 1000 فرشتوں کے ہمراہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے جو حضور علیہ السلام کے بائیں طرف اترے۔ اس دن کئی کافروں کے سر اڑ گئے مگر معلوم نہ ہوا کہ اسے کس نے مارا ہے، اور بعض لوگوں کے ہاتھ کٹ گئے مگر کاٹنے والا کوئی نظر نہ آیا۔ یہ طبقات ابن سعد میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جوش جہاد کا واعظ فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا
کہ اے مسلمانوں، اس جنت کی طرف بڑھے چلو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ تو حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ عنہ بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا واہ واہ۔ آپ نے دریافت فرمایا کیوں اے عمیر، تم نے واہ واہ کس لیے کہا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقط اس امید پر کہ میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا اے عمیر، تو بھی بے شک جنتی ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ بشارت سنی تو مارے خوشی کے کھجوریں پھینک کر کھڑے ہو گئے اور ایک دم کفار کے لشکر پر تلوار لے کر ٹوٹ پڑے اور جاں بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ مسلم شریف کتاب الجہاد باب سقوط فرض الجہاد، یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 139۔ کفار کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ اپنے سینہ پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر غصہ میں بھرا ہوا اپنی صف سے نکل کر مقابلہ کی دعوت دینے لگا۔ اسلامی صفوں میں سے حضرت عوف اور حضرت معاذ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم مقابلہ کو نکلے۔ عتبہ نے ان لوگوں کا نام و نسب پوچھا۔ جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ انصاری ہیں تو عتبہ نے کہا ہم کو تم لوگوں سے کوئی غرض نہیں۔ پھر عتبہ نے چلا کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، اشراف قریش کو ہم سے لڑنے کے لیے میدان میں بھیجیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حمزہ اور حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ لوگ ان تینوں کے مقابلے کے لیے نکلیں۔ چنانچہ یہ تینوں بہادر ان اسلام میدان میں نکلے۔ چونکہ یہ تینوں حضرات سر پر خود ٹوپی پہنے ہوئے تھے جس سے ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے، اس لیے عتبہ نے ان حضرات کو نہیں پہچانا اور پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ جب ان تینوں نے اپنے نام و نسب بتائے تو عتبہ نے کہا کہ ہاں اب ہمارا جوڑ ہے۔ جب ان لوگوں میں جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ، حضرت علی و حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہم نے اپنی ایمانی شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ بدر کی زمین دہل گئی اور کفار کے دل تھرا گئے، اور ان کی جنگ کا انجام یہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ عتبہ کا مقابلہ کیا۔ دونوں انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، مگر آخرکار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کے وار سے مار کر عتبہ کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ ولید نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ کر قاتلانہ حملہ کیا اور خوب لڑے، لیکن اسد اللہ الغالب کی ذوالفقار نے ولید کو مار گرایا اور وہ ذلت کے ساتھ قتل ہو گیا، مگر عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اس طرح زخمی کر دیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ چپٹے اور آگے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے۔ ان کی پنڈلی ٹوٹ کر چور چور ہو گئی تھی اور نلی کا گودا بہہ رہا تھا۔ اس حالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تم شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج میرے اور آپ کے چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ مان لیتے کہ ان کے اس شعر کا مصداق میں ہوں، یعنی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دشمنوں کے حوالہ کریں گے جب ہم ان کے گرد لڑ کر بچھاڑ دیے جائیں گے اور ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھول جائیں گے۔ یہ ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 361۔ اس کے بعد سعید بن عاص کا بیٹا عبیدہ سر سے پاؤں تک لوہے کے لباس اور ہتھیاروں سے چھپا ہوا صف سے باہر نکلا اور یہ کہہ کر اسلامی لشکر کو للکارنے لگا کہ میں ابو عرش ہوں۔ اس کی یہ مغرورانہ للکار سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جوش میں بھرے ہوئے اپنی برچھی لے کر مقابلہ کے لیے نکلے، مگر یہ دیکھ کر اس کی دونوں آنکھوں کے سوا اس کے بدن کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہے جو لوہے سے چھپا ہوا نہ ہو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے تاک کر اس کی آنکھ میں اس زور سے برچھی ماری
کہ وہ زمین پر گرا اور مر گیا۔ برچی اس کی آنکھ کی چھیدتی ہوئی کھوپڑی کی ہڈی میں چبھ گئی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جب اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر پوری طاقت سے کھینچی تو بڑی مشکل سے برچھی نکلی، لیکن اس کا سر مڑ کر خم ہو گیا۔ یہ برچھی ایک تاریخی یادگار بن کر برسوں تبرک بنی رہی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے یہ برچھی طلب فرما لی اور اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے پاس منتقل ہوتی رہی۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے فرزند اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم کے پاس آئی، یہاں تک کہ 63 ہجری میں جب بنو امیہ کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے ان کو شہید کر دیا تو یہ برچھی بنو امیہ کے قبضے میں چلی گئی، پھر اس کے بعد لاپتہ ہو گئی۔ یہ بخاری شریف غزوہ بدر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 570۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں صف میں کھڑا تھا اور میرے دائیں بائیں 2 نوعمر لڑکے کھڑے تھے۔ ایک نے چپکے سے پوچھا کہ چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا، کیوں بھتیجے، تم کو ابو جہل سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ چچا جان، میں نے خدا سے یہ عہد وعدہ کیا ہے کہ میں ابو جہل کو جہاں دیکھ لوں گا یا تو اس کو قتل کر دوں گا یا خود لڑتا ہوا مارا جاؤں گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی بڑا دشمن ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حیرت سے اس نوجوان کا منہ دیکھ رہا تھا کہ دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے یہی کہا۔ اتنے میں ابو جہل تلوار گھماتا ہوا سامنے آ گیا اور میں نے اشارہ سے بتا دیا کہ ابو جہل یہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، یہ دونوں لڑکے تلواریں لے کر اس پر اس طرح جھپٹے جس طرح باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ دونوں نے اپنی تلواروں سے مار مار کر ابو جہل کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ یہ دونوں لڑکے حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہم تھے، جو افرا کے بیٹے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اپنے باپ کے قاتل حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا اور پیچھے سے ان کے بائیں شانہ پر کاندھے پر تلوار ماری، جس سے ان کا بازو کٹ گیا، لیکن تھوڑا سا چمڑا باقی رہ گیا اور ہاتھ لٹکنے لگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اکرمہ کا پیچھا کیا اور دور تک دوڑایا، مگر اکرمہ بھاگ کر بچ نکلا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس حالت میں بھی لڑتے رہے، لیکن کٹے ہوئے ہاتھ کے لٹکنے سے زحمت ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو پاؤں سے دبا کر اس زور سے کھینچا کہ تسمہ الگ ہو گیا اور پھر وہ آزاد ہو کر ایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کے پاس سے گزرے۔ اس وقت ابو جہل میں کچھ زندگی کی رمق باقی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے روند کر فرمایا کہ تو ہی ابو جہل ہے، بتا آج تجھے اللہ تعالیٰ نے کیسا رسوا کیا۔ ابو جہل نے اس حالت میں بھی گھمنڈ کے ساتھ یہ کہا کہ تمہارے یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، میرا قتل ہو جانا اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اس کی قوم نے قتل کر دیا۔ ہاں، مجھے اس کا افسوس ہے کہ کاش مجھے کسانوں کے سوا کوئی دوسرا شخص قتل کرتا۔ حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہم چونکہ یہ دونوں انصاری تھے اور انصار کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے اور قبیلہ قریش کے لوگ کسانوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، اس لیے ابو جہل نے کسانوں کے ہاتھ قتل ہونے کو اپنے لیے قابل افسوس بتایا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر جب ابو جہل کی لاش کے پاس سے گزرے تو لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ابو جہل اس زمانے کا فرعون ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کا سر کاٹ کر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈال دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ فرما دیا تھا کہ کچھ لوگ کفار کے لشکر میں ایسے بھی ہیں جن کو کفار مکہ دباؤ ڈال کر لائے ہیں، ایسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کے نام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیے تھے کہ انہی لوگوں میں سے ابو البختری بھی شامل تھا جو اپنی خوشی سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ کفار قریش اس پر دباؤ ڈال کر زبردستی کر کے لائے تھے۔ عین جنگ کی حالت میں حضرت مجزور بن زیاد رضی اللہ عنہ کی نظر
ابو البختری پر پڑی جو اپنے ایک گہرے دوست جنادہ بن ملیحہ کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھا۔ حضرت مجزر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو البختری، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم لوگوں کو تیرے قتل سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں تجھ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ابو البختری نے کہا کہ میرے ساتھی جنادہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت مجزر رضی اللہ عنہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس کو ہم زندہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سن کر ابو البختری طیش میں آ گیا اور کہا کہ میں عرب کی عورتوں کا یہ طعنہ سننا پسند نہیں کر سکتا کہ ابو البختری نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ساتھی کو تنہا چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر ابو البختری نے رجز کا یہ شعر پڑھا، ایک شریف زادہ اپنے ساتھی کو کبھی ہرگز نہیں چھوڑ سکتا جب تک مر نہ جائے یا اپنا راستہ نہ دیکھ لے۔ امیہ بن خلف جب بہت ہی بڑا دشمن رسول تھا، جنگ بدر میں جب کفر و اسلام کے ساتھ دونوں لشکر گتھم گتھا ہو گئے تو امیہ اپنے پرانے تعلقات کی بنا پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے چمٹ گیا کہ میری جان بچائیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو رحم آ گیا اور آپ نے چاہا کہ امیہ بچ کر نکل جائے، مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے امیہ کو دیکھ لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب امیہ کے غلام تھے تو امیہ نے ان کو بہت زیادہ ستایا تھا، اس لیے جوش و انتقام میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے انصار کو پکارا۔ انصاری لوگ دفعتاً ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے امیہ سے کہا تم زمین پر لیٹ جاؤ، وہ لیٹ گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس کو بچانے کے لیے اس کے اوپر لیٹ کر اس کو چھپانے لگے، لیکن حضرت بلال اور انصار رضی اللہ عنہم نے ان کی ٹانگوں کے اندر ہاتھ ڈال کر اور بغل سے تلوار گھونپ کر اس کو قتل کر دیا۔ جنگ بدر میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتار دیا۔ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 ہو گئے، اس کے بعد 5000 ہو گئے۔ جب خوب گھمسان کا رن پڑا تو جنگ ہوئی تو فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے تھے، مگر ان کی حرب و ضرب کے اثرات صاف نظر آتے تھے۔ بعض کافروں کی ناک اور منہ پر کوڑوں کی مار کا نشان پایا جاتا تھا، کہیں بغیر تلوار مارے سر کٹ کر گرتا نظر آتا تھا۔ یہ آسمان سے آنے والے فرشتوں کی فوج کے کارنامے تھے۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ہم مقتول مشرکوں میں سے فرشتوں کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کو گردن اور جوڑوں پر آگ سے جلے ہوئے کالے نشانوں سے پہچانتے تھے۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہ فرشتے ہی سب مشرکوں کے لیے کافی تھا تو پھر اتنے سارے فرشتے کیوں بھیجے گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز و اکرام کے اظہار کے لیے اتنی تعداد میں فرشتے بھیجے۔ بعض علماء کا یہ بھی فرمانا ہے کہ اللہ تعالی نے اتنے فرشتے اس لیے بھیجے کیونکہ اللہ تعالی نے ان فرشتوں کو قیامت کے دن تک کے لیے جہاد کرنے والا بنا دیا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کا جو لشکر ایمان اور ثابت قدمی کے ساتھ لڑتا ہے، یہ فرشتے اتراتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر لڑتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جن 5000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی، وہ قیامت کے دن مجاہدین کے مددگار ہیں۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ بدر والوں کا کیا مقام ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں مسلمانوں میں سب سے افضل شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح بدر میں شریک ہونے والے فرشتوں کا حال، یعنی انہیں اب بھی فرشتوں میں افضل سمجھا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی لے کر شاہت الوجہ فرما کر قریش کی طرف پھینکی اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ تھوڑی دیر میں مشرکین کو شکست ہو گئی اور ان کے کئی بڑے سردار مارے گئے اور کئی گرفتار ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے دوڑا، اوپر سے ایک کوڑے اور ایک گھوڑ سوار کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اے ہیزوم آگے بڑھ۔ اس کے بعد مسلمان نے دیکھا کہ وہ مشرک زمین پر چت پڑا ہوا ہے اور اس کے ناک اور چہرہ کوڑے کی ضرب سے پھٹ کر نیلا ہو گیا ہے۔
اس انصاری صاحب نے یہ سارا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا یہ چوتھے آسمان کی مدد تھی۔ اس دن 70 مشرک مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ پھر کفار نے ہتھیار ڈال دیے۔ جب عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ کفار قریش کے سرداروں کی ہلاکت سے کفار مکہ کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہتھیار ڈال کر بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں نے ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل اور 70 آدمی گرفتار ہوئے، باقی اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں کفار مکہ کو ایسی زبردست شکست ہوئی کہ ان کی عسکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ کفار قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور فن سپاہ گری میں یکتا روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ان ناموروں میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو البختری، زما، آس بن ہشام، امیہ بن خلف، منبع بن حجاج، عتبہ بن ابی محیط، نضر بن حارث وغیرہ قریش کے سرتاج تھے، یہ سب مارے گئے۔ شہدائے بدر، اس میں شہدائے بدر، غزوہ بدر، جنگ بدر میں کل 14 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ شہدائے مہاجرین کے نام یہ ہیں: حضرت عبداللہ بن حارث، حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت ذوالشمالین عمیر بن عبد عمر اور حضرت عاقل بن ابی بیکر، حضرت مہجہ، حضرت صفوان بن بیضا۔ اور انصار کے ناموں کی فہرست یہ ہے کہ حضرت سعد بن خیثمہ اور حضرت مبشر بن عبد المنذر، حضرت حارث بن سراقہ، حضرت معوذ بن افرا، حضرت عمیر بن حمام اور حضرت رافع بن معلا اور حضرت عوف بن افرا اور حضرت یزید بن حارث رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ زرقانی میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 444۔ ان شہدائے بدر میں 13 حضرات تو میدان بدر ہی میں مدفون ہوئے، مگر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے چونکہ بدر سے واپسی پر منزل صفرا میں وفات پائی، اس لیے ان کی قبر شریف منزل صفرا میں ہے۔ بدر کا گڑھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ یہ طرز عمل رہا کہ جہاں کبھی کوئی لاش نظر آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دفن کروا دیتے تھے، لیکن جنگ بدر میں قتل ہونے والے کفار چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، سب کو الگ الگ دفن کرنا ایک دشوار کام تھا، اس لیے تمام لاشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دینے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تمام لاشوں کو گھسیٹ کر گڑھے میں ڈال دیا۔ امیہ بن خلف کی لاش پھول گئی تھی، صحابہ کرام نے اس کو گھسیٹنا چاہا تو اس کے اعضاء الگ الگ ہونے لگے، اس لیے اس کی لاش وہیں مٹی میں دبا دی گئی۔ جب کفار کی لاشیں بدر کے گڑھے میں ڈال دی گئی تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر مقتولین کا نام لے کر اس طرح پکارا کہ اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے فلاں، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدہ کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدہ کو بالکل ٹھیک سچ پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کفار کی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو ان کو بڑا تعجب ہوا، چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان بے روح کے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں؟ یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر، قسم خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ مردے جواب نہیں دے سکتے۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو مدینہ پاک میں واپسی کے لیے فتح مکہ کے بعد فتح کے جنگ بدر کی فتح کے بعد 3 دن تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر میں قیام فرمایا، پھر تمام اموال غنیمت اور کفار قیدیوں کے ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ جب وادی صفرا میں پہنچے تو اموال غنیمت کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہما، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی تھی، جنگ بدر کے موقع پر بیمار تھی،
اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو صاحبزادی کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں رہنے کا حکم دے دیا تھا، اس لیے وہ جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت میں سے ان کو مجاہدین بدر کے برابر ہی حصہ دیا اور ان کے برابر ہی اجر و ثواب کی بشارت بھی دی۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی اصحاب بدر کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو فتح مبین کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ پاک میں بھیج دیا۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ خوشخبری لے کر جب مدینہ پہنچے تو تمام اہل مدینہ جوش و مسرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے انتظار میں بے قرار رہنے لگے، اور جب تشریف آوری کی خبر پہنچی تو اہل مدینہ نے آگے بڑھ کر تمام روحامہ میں آپ کا پرجوش استقبال کیا۔ کفار مکہ جب اسیران قیدیوں کو جنگ مدینہ میں لے آئے تو ان کو دیکھنے کے لیے بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا، اور لوگ ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ بولتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی سودا رضی اللہ عنہا ان قیدیوں کو دیکھنے کے لیے تشریف لائیں، اور یہ دیکھ کر ان قیدیوں میں ان کے ایک قریب رشتہ دار سہیل بھی ہیں، تو وہ بے ساختہ بول اٹھی، اے سہیل، تم نے بھی عورتوں کی طرح بیڑیاں پہن لی، تم سے یہ نہ ہو سکا کہ بہادر مردوں کی طرح لڑتے ہوئے قتل ہو جاتے۔ یہ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 645۔ ان قیدیوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں تقسیم فرما دیا اور یہ حکم دیا ان قیدیوں کو آرام کے ساتھ رکھا جائے۔ چنانچہ 2 4 قیدی صحابہ کے گھروں میں رہنے لگے، اور صحابہ نے ان لوگوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا کہ ان لوگوں کو گوشت، روٹی وغیرہ حسب مقدور بہترین کھانا کھلاتے تھے اور خود کھجوریں کھا کر رہ جاتے تھے۔ قیدیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بدن پر کرتا نہیں تھا، لیکن وہ اتنا لمبے قد کے آدمی تھے کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر ٹھیک نہیں اترتا تھا۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار چونکہ قد میں ان کے برابر تھا، اس لیے اس نے اپنا کرتا ان کو پہنا دیا۔ بخاری شریف میں یہ روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے کفن کے لیے جو اپنا پیراہن شریف عطا فرمایا تھا وہ اسی احسان کا بدلہ تھا۔ ان جنگی قیدیوں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ ان سب دشمنان اسلام کو قتل کر دینا چاہیے، اور ہم میں سے ہر شخص اپنے قریبی رشتہ دار کو اپنی تلوار سے قتل کرے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ آخرکار یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب ہی ہیں، لہٰذا انہیں قتل نہ کیا جائے، بلکہ ان لوگوں سے بطور فدیہ کچھ رقم لے کر ان سب کو رہا کر دیا جائے۔ اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت بہت کمزور ہے، فدیہ کی رقم سے مسلمانوں کی مالی امداد کا سامان بھی ہو جائے گا، اور شاید آئندہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اسلام کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنجیدہ رائے کو پسند فرمایا، اور ان قیدیوں سے 4 ہزار درہم فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ جو لوگ مفلسی غربت کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتے تھے وہ یوں ہی بلا فدیہ چھوڑ دیے گئے۔ ان قیدیوں میں جو لکھنا جانتے تھے ان میں سے ہر ایک کا فدیہ یہ تھا کہ وہ انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا سکھا دے۔ یہ لکھنا پڑھنا اس دن سے شروع ہوا تھا۔ یہ ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 646۔ حضرت عباس کا فدیہ۔ حضرت انصار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس ہمارے بھانجے ہیں، لہٰذا ہم ان کا فدیہ معاف کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست منظور نہیں فرمائی۔ حضرت عباس قریش کے ان 10 دولت مند رئیسوں میں سے تھے جنہوں نے لشکر کفار کے راشن کی ذمہ داری اپنے سر لی تھی۔ اس غرض کے لیے حضرت عباس کے پاس 20 اوقیہ سونا تھا۔ چونکہ فوج کو کھانا کھلانے میں ابھی حضرت عباس کی باری نہیں آئی تھی،
اس لیے وہ سونا ابھی تک ان کے پاس محفوظ تھا۔ اس سونے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت میں شامل فرما لیا اور حضرت عباس سے مطالبہ فرمایا کہ وہ اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث اور اپنے حلیف عتبہ بن عمرو بن جہم 4 شخصوں کا فدیہ ادا کریں۔ حضرت عباس نے کہا کہ میرے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے، میں کہاں سے فدیہ ادا کروں؟ یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چچا جان، آپ کا وہ مال کہاں ہے جو آپ نے جنگ بدر کے لیے روانہ ہوتے وقت اپنی بیوی ام فضل کو دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر میں اس لڑائی میں مارا جاؤں تو اس میں سے اتنا مال میرے لڑکوں کو دے دینا۔ یہ سن کر حضرت عباس نے کہا، قسم ہے خدا تعالیٰ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یقیناً آپ اللہ عز و جل کے رسول ہیں، کیونکہ اس مال کا علم میرے اور میری بیوی ام فضل کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عباس نے اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں اور اپنے حیف کا فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کی، اور پھر اس کے بعد حضرت عباس اور حضرت عقیل اور حضرت نوفل تینوں مشرف با اسلام ہو گئے رضی اللہ عنہم۔ یہ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 97۔ حضرت زینب کا ہار۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ابو العاص بن ربیع بھی تھے۔ یہ حالہ بنت خویلد کے لڑکے تھے اور حالہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی حقیقی بہن تھی، اس لیے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لے کر اپنی لڑکی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا ابو العاص بن ربیع سے نکاح کر دیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے تو اسلام قبول کر لیا، مگر ان کے شوہر ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے اور نہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو اپنے سے جدا کیا۔ ابو العاص بن ربیع نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس قاصد بھیجا کہ فدیہ کی رقم بھیج دیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ان کو والدہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جہیز میں ایک قیمتی ہار بھی دیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے فدیہ کی رقم کے ساتھ وہ ہار بھی اپنے گلے سے اتار کر مدینہ بھیج دیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اس ہار پر پڑی تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کی محبت کی یاد نے قلب مبارک پر ایسا رقت انگیز اثر ڈالا کہ آپ رو پڑے۔ جب صحابہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی مرضی ہو تو بیٹی کو اس کی ماں کی یادگار واپس کر دو، یہ سن کر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سر تسلیم خم کر دیا اور یہ ہار حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کے پاس مکہ بھیج دیا گیا۔ یہ تاریخ طبری صفحہ نمبر 1348۔ ابو العاص رہا ہو کر مدینہ سے مکہ آئے اور حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ بھیج دیا۔ ابو العاص بہت بڑے تاجر تھے، یہ مکہ سے اپنا سامان تجارت لے کر شام گئے اور وہاں سے خوب نفع کما کر مکہ آ رہے تھے کہ مسلمان مجاہدین نے ان کے قافلہ پر حملہ کر کے ان کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا اور یہ مال غنیمت تمام سپاہیوں پر تقسیم بھی ہو گیا۔ ابو العاص چھپ کر مدینہ پہنچے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ان کو پناہ دے کر اپنے گھر میں اتارا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو خوشی ہو تو ابو العاص کا مال و سامان واپس کر دو۔ فرمائے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ پاتے ہی تمام مجاہدین نے سارا مال و اسباب سامان ابو العاص کے سامنے رکھ دیا۔ ابو العاص نے اپنا سارا مال و اسباب لے کر مکہ آئے اور اپنے تمام تجارت کے شریکوں کو پائی کا حساب سمجھا کر اور سب کو اس کے حصہ کی رقم ادا کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور اہل مکہ سے کہہ دیا کہ میں یہاں آ کر اور سب کا پورا حساب ادا کر کے مدینہ جاتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ابو العاص ہمارا روپیہ لے کر تقاضا کے ڈر سے مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہو کر مدینہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ مدینہ آ کر حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہنے لگے۔ یہ تاریخ طبری میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس غزوات کے واقعات پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی، جیسے صحابہ کرام نے، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے صحابہ کرام کو کہ عہد کی پابندی ایسے کرنی ہے اور کبھی کوئی معاملہ پیش آ جائے تو اس کو ایسے نپٹانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔